بات چل رہی تھی سورہ فاتحہ کی تفسیر کے بارے میں، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین تک ہم پہنچ گئے تھے، اور میں نے کل کے سبق میں آخر میں آپ کو بتایا تھا استعانت کی اقسام، استعانت کی قسمیں بتائی تھی۔ اب ایک عنوان ہے اہل بدعت کا استعانت بالغیر پر استدلال اور اس کا جواب۔ اہل بدعت کا استعانت بالغیر پر استدلال اور اس کا جواب۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے قرآن کریم کی ایک ترجمہ لکھا ہے کنز الایمان کے نام سے۔ اس پر حواشی لکھے ہیں مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے۔ اس کا پہلا صفحہ ہے، مکتبہ رضویہ کراچی سے طبع ہے، تو اس میں انہوں نے غیر اللہ سے استعانت کو، اولیاء اللہ سے استعانت کو درست قرار دیا ہے، اور استدلال اس سے کیا ہے کہ جیسے قرآن میں ہے فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ اور استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ وہ کہتے ہیں دیکھو یہاں پر یہ آیا کہ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ تم لوگ میری مدد کرو اپنی طاقت کے ساتھ، اور اے ایمان والو تم مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ساتھ۔ اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ گویا غیر اللہ سے، اولیاء اللہ سے مدد طلب کرنا درست ہے، لیکن جواب یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ نمبر ایک کہ یہ جو آیت ہے نا فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، اصل یہ تھا کہ جب ذوالقرنین یہ بادشاہ وہاں آیا تھا تو وہاں کے لوگوں کو یاجوج ماجوج تنگ کرتے تھے، تو ان لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ تم ہمارے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دو، سد سکندری، مضبوط دیوار کھڑی کرو تاکہ یہ یاجوج ماجوج کا آنا ہماری طرف۔ اب بادشاہ نے دولت سے نوازا تھا تو لوگوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ مالی تعاون کریں گے۔ بادشاہ نے کہا مجھے مالی تعاون کی ضرورت نہیں، تم لوگ صرف فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ میری مدد کرو، قوت یعنی جسمانی تعاون کرو، تم لوگ صرف میرے ساتھ جسمانی تعاون کرو، مجھے مالی تعاون کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر جسمانی مدد تھی، اور وہ استعانت ما تحت الاسباب تھی، یعنی ما تحت الاسباب تم لوگ میرے ساتھ دیوار کے بنانے میں، کھڑا کرنے میں تم میری مدد کرو، تو وہ استعانت تھی ما تحت الاسباب۔ اس کے تو ہم بھی قائل ہیں، کسی کو پانی پلاؤ، کھانا کھلاؤ، کسی کا سامان اٹھاؤ، وہ تو درست ہے۔ اختلاف تو کس پر ہے؟ ما فوق الاسباب، اس کا تذکرہ یہاں موجود نہیں۔ اس طرح یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس کا مطلب تو اے ایمان والو تم اللہ سے مدد طلب کرو نماز اور روزے کے ساتھ، تو بالصبر میں با سببی ہے، یعنی نماز پڑھ کر مدد طلب کرو، نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے، صبر کے ذریعے مدد طلب کرو۔ تو اب یہاں یہ بات کہاں سے آ گئی کہ غیر اللہ سے استعانت جائز ہے؟ غیر اللہ کا تذکرہ ہے آیت میں تو نہیں نا، آیت میں صرف یہ ہے کہ نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کرو، تو کس سے طلب کرنی؟ اللہ سے۔ اس میں تو غیر اللہ کا ذکر ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ استدلال درست نہیں۔ اس طرح انہوں نے پوری تفسیر میں جا بجا جو استدلالات کیے ہیں وہ اکثر غلط ہیں۔ اب جیسے انہوں نے تیجے 40ویں اس کو بھی ثابت کیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ بھئی جو خرچ کرنا ہے اس خرچ میں تیجا 40واں، اور ان چیزوں کو بھی بیچ میں لایا۔ اس طرح کے جتنے اہل بدعات کے استدلال ہیں غلط، ان سب کے جوابات دیے ہیں جو اس تفسیر میں ہیں۔ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور اس کا نام ہے تنقید متین بر تفسیر نعیم الدین، تنقید متین بر تفسیر نعیم الدین، مضبوط تنقید نعیم الدین کی تفسیر پہ۔ یہ امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس میں جہاں بھی نعیم الدین مراد آبادی نے قرآن کی تفسیر میں جو بات کہی ہے تو سب کا انہوں نے جواب دیا۔ اب عنوان ہے کہ لفظ عبد اور لفظ عبادت قرآن کریم میں 30 طرح سے استعمال ہوا ہے، 30 معانی میں۔
اب ان 30 معانی کو تفصیل کے ساتھ میں نے ذکر کر دیا ہے معارف ام القرآن میں صفحہ 370 اور 71 میں، اور یہ 30 معانی ذکر کیے ہیں علامہ مجد الدین فیروز آبادی نے بصائر ذوی التمیز جلد 4 صفحہ 11 میں، بصائر ذوی التمیز جلد 4 صفحہ 11 میں کہ لفظ عبد اور عبادت قرآن کریم میں کتنے معنی اور کتنے طرح سے استعمال ہوا ہے؟ 30 طرح سے۔ اب یہاں آگے عنوان ہے، آگے دیکھیں اب لفظ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ تو ہمیں چلا سیدھے راستے پر۔ اہدی فعل امر ہے، اہدی فعل امر ہے، ضمیر اس میں فاعل ہے، اور نا مفعول اول ہے، اور الصراط المستقیم موصوف صفت مفعول ثانی ہے، موصوف صفت مفعول ثانی ہے۔ تو اب دیکھیں، اب مفعول ثانی بنانے سے پہلے اس کو بناتے ہیں صراط مستقیم کو مبدل منہ، اور صراط الذین انعمت علیہم یہ سب اس کے لیے بدل الکل ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم 15 لینے والا قرآن ہے، صراط الذین انعمت علیہم یہ سب اس کے لیے بدل الکل ہے۔ پھر مبدل منہ اپنے بدل الکل سے مل کر اہدی کے لیے مفعول ثانی ہے۔ دیکھیں ترکیب یوں ہوگی، صراط یہ مضاف ہے، الذین اس میں موصول ہے، انعمت فعل اور فاعل ہے، علیہم جار مجرور اس کے ساتھ متعلق ہے، اور پھر آگے غیر المغضوب میں غیر حرف استثناء ہے، المغضوب صیغہ اس میں مفعول مضاف الیہ ہے، علیہم جار مجرور ہو کر اس کے لیے نائب فاعل ہے، اور ولا الضالین کا اس پر عطف ہے، تو صیغہ اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر اب یہ انعمتا کے لیے جو علیہم مفعول اول تھا تو یہ فعل اپنے مفعول سے مل کر صلہ ہے الذین موصول کا، موصول اور صلے سے مل کر مضاف الیہ ہے صراط کے لیے، صراط مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بدل الکل ہے، مبدل منہ اپنے بدل الکل سے مل کر اہدی کے لیے مفعول ثانی ہے۔ کیا سمجھے کہ نام مفعول اول ہے اور صراط مستقیم بدل الکل، صراط الذین انعمت علیہم وہ مبدل منہ اور یہ بدل الکل مل کر پھر مفعول ثانی۔ اب یہاں پر دیکھیں اہدی کہ اے اللہ تو چلا دے ہمیں سیدھے راستے پر، سیدھے راستے پر اے اللہ تو ہمیں چلا۔ اب یہاں پر اہدنا الصراط میں نا صراط کا لفظ معرفہ آیا ہے نا، الصراط کا لفظ معرفہ ہے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا اہدنا صراطا مستقیما موصوف صفت نکرہ آتا، لیکن نکرہ نہیں آیا بلکہ معرفہ آیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اگر نکرہ ہوتا نا تو نکرہ کے اندر ابہام ہوتا ہے، نکرہ میں وضاحت نہیں ہوتی، معنی ہوتا ہے اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اب معلوم نہیں ہوتا وہ سیدھا کون سا ہے کیونکہ نکرہ میں تو ابہام ہے۔ اس کی مثال یوں ہے، دیکھو ایک ہے جالس الفقیہ، تو آپ فقیہ کو لاؤ معرفہ، جالس الفقیہ او العالم، فقیہ کے ساتھ بیٹھو یا عالم کے ساتھ، معرفہ لاؤ۔ ایک ہے یہ کہو جالس فقیہن او عالمن، نکرہ لاؤ، دونوں میں فرق ہے نا، جالس فقیہن او عالمن نکرہ لاؤ، اور ایک ہے جالس الفقیہ او العالمہ، اس کو کیا لاؤ؟ تو معنی ہوتا ہے متعین عالم، متعین فقیہ، یعنی معتبر عقل مند فقیہ، صاحب علم فقیہ کی صحبت اختیار کرو۔ تو جس طرح وہاں معرفہ کے اندر وضاحت زیادہ ہوتی ہے نا، تو اسی طرح الصراط جب معرفہ آیا تو اس میں وضاحت کیا ہے؟ زیادہ، یعنی متعین راستہ۔ اگر یہ نکرہ ہوتا مطلب ہوتا کوئی بھی سیدھا راستہ، دیکھیں ہر سیدھا راستہ منزل پہ نہیں پہنچاتا، وہ سیدھا راستہ پہنچائے گا جو سیدھا راستہ متعین ہوگا، جو واقعی اس کے لیے وضع ہوگا۔ اگر واقعی وضع نہیں ہے بھلے وہ راستہ ٹھیک بھی ہوگا لیکن آدمی مطلوبہ منزل تک نہیں پہنچے گا، تو معرفہ لائے گے تاکہ وضاحت ہو جائے، تعیین ہو جائے۔ تو تعیین، تنصیص اور وضاحت کے لیے
لفظ الصراط اور مستقیم کو معرفہ لایا گیا. سمجھ گئے؟ اب ایک عنوان یہ ہے کہ دیکھیں الصراط کیوں کہا. یہاں یہ بھی تو ہو سکتا تھا، امام رازی رحمہ اللہ کبیر میں فرماتے ہیں یہاں لفظ سبیل اور طریق نہیں لایا، یہ کہہ دیا جاتا اہدنا طریقا مستقیمہ، معرفہ اہدنا الطریق المستقیم، اہدنا السبیل المستقیم. سبیل کا معنی بھی راستہ ہے، طریق کا معنی بھی، لیکن کیا لفظ لایا؟ صراط لایا. امام رازی کہتے ہیں یہ اشارہ ہے کہ انسان پل صراط کو یاد رکھے کہ پل صراط سے وہی گزرے گا جو دنیا میں سیدھے راستے پر ہوگا. تو اس نام سے آدمی کا ذہن کس طرف جاتا ہے؟ پل صراط کی طرف، اور اس کو یاد رہتا ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ، اور وہی گزرے گا جس کے اعمال اچھے ہوں گے. تو گویا لفظ صراط لا کر اشارہ کس طرف ہے؟ صراط مستقیم کی یاد دہانی کی طرف. تو یہ بات امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں بھی کہی ہے اور علامہ آلوسی نے روح المعانی میں. اب یہاں ایک لفظ ہے اہدی، تو اہدی ہدایت سے ہے نا، تو لکھیں ہدایت کا لغوی معنی. ہدایت کا لغوی معنی الہدایت فی اللغت الارشاد. المحرر الوجیز جلد 1 صفحہ 16، تفسیر کا نام کیا ہے؟ المحرر الوجیز جلد 1 صفحہ 16. تو ہدایت کا لغوی معنی کیا؟ الارشاد. ارشاد کا معنی رہنمائی کرنا. ہدایت کا معنی رہنمائی کرنا. لفظ ہدایت کا استعمال قاضی بیضاوی رحمہ اللہ متوفہ 685 ہجری فرماتے لکھیں والہدایت دلالۃ بلطف، والہدایت دلالۃ بلطف. ہدایت کہا جاتا ہے مہربانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا. والہدایت دلالۃ بلطف ولذالک تستعمل فی الخیر، اسی لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے خیر کے کاموں میں. دیکھیں لفظ ہدایت کبھی بھی شر کے کاموں میں استعمال نہیں ہوگا، ہمیشہ استعمال ہوگا خیر کے کاموں میں. تفسیر بیضاوی جلد 1 صفحہ 38. تو گویا اس کا استعمال کس میں ہوگا؟ خیر میں ہوگا، شر میں نہیں ہوگا. اب عنوان ہے کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہوتا ہے جس میں 5 باتیں پائی جاتی ہیں. اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پہ چلانا. اب صراط مستقیم سیدھا راستہ کون سا ہوگا جس میں 5 باتیں ہوں گی؟ نمبر 1 مستقیم، وہ راستہ سیدھا ہوگا. تو ٹیڑھا راستہ صراط مستقیم نہیں ہے. تو پہلی بات کیا ہے کہ وہ راستہ سیدھا ہوگا. نمبر 2 موصل الی المقصود، منزل تک پہنچانے والا ہوگا. موصل الی المقصود یعنی منزل تک پہنچانے والا ہوگا. نمبر 3 سب سے قریب اور نزدیک راستہ ہوگا، سب سے قریب اور نزدیک. نمبر 4 وسیع اور کشادہ ہو. اور نمبر 5 اس کے علاوہ کوئی اور راستہ منزل تک پہنچانے والا نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ ہو بلکہ وہی راستہ ہو. معارف القرآن کاندیلوی جلد 1 صفحہ 25. تو دیکھیں صراط مستقیم کون سا راستہ ہوگا جس میں 5 باتیں ہوں گی. نمبر 1 مستقیم ہوگا یعنی ٹیڑھا راستہ نہیں ہوگا. نمبر 2 موصل الی المقصود ہوگا یعنی منزل تک پہنچانے والا ہوگا. تو یہ دین ایسا ہے جو ہمیں منزل جنت تک پہنچانے والا ہے، دین اسلام.
نمبر 3 سب سے قریب اور نزدیک ہے، یعنی اس سے اسلام سے ہٹ کر کوئی راستہ آدمی تلاش کرے گا تو وہ راستہ جہاں سے بھی آئے گا منزل تک نہیں پہنچے گا، دور بھی ہوگا، ہدایت بھی نہیں ملے گی۔ نمبر 4 یہ وسیع اور کشادہ راستہ، دین کشادہ ہے، پورا طرز زندگی، معاشرت، اخلاقیات، کردار سب کچھ دین نے سکھایا۔ اور نمبر 5 اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، کوئی اور آدمی تلاش کرے گا تو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ جو راستہ ہوگا وہ گمراہی کا۔ اب یہاں آگے لکھیں دیانند سرسوتی کا اعتراض اور اس کا جواب۔ یہ ایک ہندو گزرا ہے دیانند سرسوتی، اس نے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ پر اعتراض کیا کہ تم ساری زندگی مسلمان دعا کرتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، سیدھے پہ چلا، تم لوگ سیدھے راستے پر نہیں ہو، تم سیدھے راستے پر نہیں ہو کہ ہر روز دعا کرتے ہو۔ تو اب دو حال سے خالی نہیں، اگر تم سیدھے راستے پر ہو پھر دعا مانگ رہے ہو تو تحصیل حاصل ہے، اور اگر نہیں ہو تو ہمیں کیا سیدھا راستہ دکھاؤ گے جب کہ تم خود سیدھے راستے پر نہیں ہو۔ یعنی سوال کا خلاصہ کہ یہ دعا ہم کرتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، تو ہم سیدھے راستے پر ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر تو دعا ٹھیک ہے، اور اگر ہم ہیں تو پھر تو اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو تحصیل حاصل ہے۔ جواب یہ ہے کہ ہم یہ جو دعا کرتے ہیں وہ ہیں سیدھے راستے پر، یا اللہ ہمیں استقامت عطا فرما، استقامت اور دوام۔ ابھی تو ہم سیدھے راستے پر ہیں، اللہ نہ کرے کہیں کفر پہ موت نہ آ جائے، چند سالوں مہینوں بعد کوئی قادیانی رافضی نہ ہو جائے، تو یہ دعا استقامت کے لیے کہ اللہ ہمیں دین پر استقامت دے، ثابت قدمی دے، یعنی یا اللہ جیسے ہم حال میں صراط مستقیم پر ہیں تو ہمیں مستقبل میں بھی صراط مستقیم پر برقرار رکھ۔ تو یہ دعا کس کی ہے؟ استمرار اور دوام کی۔ اس لیے تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر نے یہی توجیہ کی ہے، جلد 1 صفحہ 132 میں حافظ ابن کثیر کہتے ہیں لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الاعمال المعین على ذلك، یہاں پر مراد استمرار اور دوام ہے متعین اعمال پر، یعنی استمرار مراد ہے کہ یا اللہ تو اس پر ہمیں کیا رکھ؟ قائم رکھ، سمجھ گئے؟ تو یہ تحصیل حاصل نہیں ہے بلکہ اس پر مراد دوام اور استمرار مراد ہے۔ اسی لیے یہ وضاحت کی ہے علامہ رازی رحمہ اللہ نے بھی تفسیر کبیر میں، وہ کہتے ہیں جس طرح ہم دعا کرتے ہیں نا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، تو معنی کیا؟ ای ثبتنا علی الہدایہ، یعنی اے اللہ تو ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھ ہدایت پر۔ تو خلاصہ یہ ہوا اس سوال کا جواب، ہم ہدایت پر کو طلب نہیں کر رہے بلکہ استقامت طلب کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے اہدنا میں جمع متکلم کی ضمیر کیوں لائے گی؟ کیا حکمت ہے؟ ہونا تو چاہیے تھا اہدنی، ہر آدمی اپنے بارے میں سوال کر رہا ہے نا، تو یہ ہوتا اہدنی یا اللہ میری رہنمائی کر، تو یہ جمع متکلم کا صیغہ کیوں لایا گیا؟ نمبر 1 اس لیے لایا گیا کہ اس سے پہلے جمع متکلم ہے نا، ایاک نعبد و ایاک، تو نعبد نستعین جمع متکلم ہے، تو اس مناسبت سے یہ اس کے پہلو میں آیا، تو یہاں بھی جمع متکلم لایا۔ نمبر 2 اگر واحد متکلم ہو تو اس میں کچھ تکبر کی آمیزش ہے کہ مجھے ہدایت دے، مجھے، تو اس وجہ سے اس میں عجب ہے، تواضع نہیں، تو تواضع جمع متکلم ہے۔ تیسرا یہ کہ وہی ہدایت میں اپنے آپ کو سب کے ساتھ شامل کیا، جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا نعبدو میں اپنی عبادت کو سب کے ساتھ شامل کیا کہ اللہ میں تو گناہ گار ہوں لیکن دوسروں کے طفیل میری عبادت قبول کر، تو یا اللہ یہاں میں گناہ گار ہوں لیکن دوسروں کے طفیل تو مجھے بھی سیدھے راستے پر چلا، تو گویا اپنی عبادت اور اپنی دعا کو دوسروں کی دعا کے ساتھ ملایا ہے۔ اور عموماً دعا کے جتنے صیغے ہوتے ہیں نا وہ جمع متکلم کے ہوتے ہیں۔ اب ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو صیغے ہیں جمع متکلم کے، عموماً صیغے جمع متکلم کے ہوتے ہیں۔ پھر جو بلاغت اور جو ادب اور احترام جمع متکلم میں ہوتا ہے نا وہ واحد متکلم میں نہیں ہوتا۔ مثلا ایک شخص
اب بادشاہ کے سامنے یوں کہے انا عبدک، میں آپ کا غلام ہوں، اس میں اتنی بندگی اور اتنی خدمت کا اظہار اور اتنا اس کا قریب ہونا نہیں ہے جتنا وہ یہ کہے نحن عبیدک، حضرت ہم سب تو آپ کے غلام، ہم سب تو آپ کے ماتحت ہیں، آپ کے اشارے پہ جان دینے والے، آپ کی نگاہیں اٹھیں گی، آپ کا جو ہے نا اگر پسینہ گرے گا حضرت ہمارا خون گرے گا۔ تو یہ جو جملہ ہے کہ ہم سب آپ کے لیے ہیں، اس میں زیادہ کس کا اظہار ہے؟ بندگی کا، خدمت کا اور بہت قرب کا۔ انا عبدو کا، میں غلام ہوں، میں یعنی اور آپ کے غلام نوکر نہیں ہے، خادم نہیں ہے، میں خادم، لیکن نحن عبیدو کا، ہم سب آپ کے خادم۔ اس میں زیادہ اس کی عظمت ہے نا کہ آپ اتنے بڑے بادشاہ ہو کہ سب لوگ آپ کے خادم۔ تو اسی طرح یہاں بھی جمع متکلم، یا اللہ ہم سب ہدایت میں آپ کے محتاج ہیں، صرف میں محتاج نہیں ہوں، یا اللہ تو ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب ہدایت میں آپ کے محتاج ہیں۔ یہ حکمت نقل کی ہے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بدائع التفسیر جلد 1 صفحہ 87 اور 88 میں۔ اب سوال یہ کہ صراط مستقیم کی دعا اللہ سے کیوں کی جاتی ہے؟ انسان کیوں دعا کرتا ہے؟ امام راضی رحمہ اللہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں اس لیے کہ انسان کے دشمن بہت زیادہ ہیں۔ انسان کا نفس ایک راستے پہ چلا رہا ہے، شیطان ایک راستے پہ چلا رہا ہے، دوست احباب ہیں، ماحول ہے، ساتھی ہیں، خواہشات ہیں، سب گمراہ کر رہی ہیں۔ تو اب ان سب سے نجات دینے والی ذات صرف ایک اللہ کی ذات ہے، یعنی سب چیزیں گمراہ کر رہی ہیں، صراط مستقیم صرف اللہ کے طرف سے، اس لیے انسان اللہ سے مانگ رہا ہے۔ یعنی کیوں مانگ رہا ہے؟ اس لیے کہ انسان کا نفس بھی اس کو غلط راستے پہ ڈال رہا ہے، شیطان بھی مختلف وسوسے ڈالتا ہے، برے دوست بھی غلط راستے پہ چلانا چاہ رہے ہیں، کبھی ماحول بھی غلط ہوتا ہے، خواہشات بھی ہوتی ہیں، لیکن ان سب سے جو نجات دے گا، جو سب سے بڑا طاقتور ذات وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ نجات دے گا۔ اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ ساری چیزیں ہمیں غلط راستے پہ ڈال رہی ہیں، تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اب یہاں عنوان ہے لفظ ہدایت کا استعمال اور ہدایت کی اقسام۔ اہدنا ہے نا، تو ہدایت کا استعمال اور ہدایت کی اقسام۔ لفظ ہدایت ہمیشہ 2 مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے۔ لفظ ہدایت ہمیشہ 2 مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے۔ مفعول اول ہمیشہ بلا واسطہ حرف جر ہوتا ہے، پہلا جو اس کا مفعول ہوگا نا اس میں حرف جر کا واسطہ نہیں ہوگا، اور جو مفعول ثانی ہے اب وہ کبھی بواسطہ حرف جر ہوتا ہے اور کبھی بغیر واسطے کے ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہدایت متعدی ہوگا لیکن پہلا مفعول جو ہوگا وہ بغیر واسطے کے ہوگا، اور دوسرا والا کبھی واسطے کے ساتھ کبھی واسطے کے بغیر۔ اب مثال دیکھیں، جیسے وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اب یہاں پر مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تو یہ متعدی ہیں حرف جر کے واسطے کے ساتھ۔ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ متعدی بدو مفعول ہیں، تو پہلے کی طرف براہ راست ہے، دوسرے کی طرف حرف جر کے ساتھ۔ اس طرح وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ متعدی بحرف جر ہے۔ بغیر حرف جر کے ہو جیسے وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یا متعدی بدو مفعول ہے، کاف مفعول اول ہے اور یہ مفعول ثانی۔ یا جیسے ہم آیت پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہاں بھی نام مفعول اول ہے اور یہ مفعول ثانی ہے لیکن حرف جر کے واسطے کے بغیر ہے۔ اب اس میں فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوگا کہ پہلی صورت میں جب یہ حرف جر کے واسطے سے ہوگا نا تو اس کا معنی ہوگا اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، اور جب یہ بغیر حرف جر کے واسطے کے ہوگا تو اس کا معنی ہوگا موصل الی المقصود، منزل مقصود تک پہنچانا، منزل مقصود تک پہنچانا۔ اب یہاں استعمال ہوا بغیر حرف جر کے نا، تو معنی ہوگا یا اللہ ہمیں منزل مقصود تک پہنچا، صرف ہمیں راستہ نہیں دکھا بلکہ دیکھیں راستہ دکھانے میں کبھی غلطی ہو جاتی ہے نا۔ آپ کسی راستہ پوچھو بھائی میں نے گلزار جانا ہے، وہ آپ کو بولے گا یہاں سے دائیں طرف مڑنا، پھر بائیں طرف مڑنا، پھر ہوٹل ہے، پھر دائیں طرف، پھر بائیں طرف، پھر مسجد ہے، پھر فلان جگہ چوک ہے۔
تو آدمی چلے گا لیکن راستے میں کہیں بھٹک جائے گا۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ وہ کہے حضرت آپ تکلیف نہ کرو، بیٹھو، میں آپ کو خود وہاں چھوڑ کے آتا ہوں۔ جب وہ خود چھوڑ کے آئے گا تو وہ منزل مقصود پہ پہنچائے گا، تو وہاں بھٹکنے کا اندیشہ۔ اللہ اور اللہ کا رسول انسان کو منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ ایسا راستہ بتاتا ہے انسان مقصود تک پہنچے گا، اللہ کا نبی بھی مقصود تک۔ پھر وہ انسان کی اپنی غلطی ہے، وہ خواہشات اور نفسانیات کی وجہ سے بھٹک جاتا ہے، ورنہ راستہ بالکل واضح ہوتا ہے، یہ راستے میں کوئی ابہام نہیں ہوتا۔ اب لکھیں ہدایت کی دو قسمیں، یہ تو ہدایت کا استعمال تھا نا، ہدایت کی دو قسمیں، نمبر 1 فطری، نمبر 2 کسبی۔ فطری ہدایت انسان اور غیر انسان سب کو شامل ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہر ذی روح کو ملتی ہے۔ فطری ہدایت انسان اور غیر انسان سب کو شامل ہے، اور یہ ہر ذی روح کو ملتی ہے۔ قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ ہے نا، والذی قدر فہدی، کہ اللہ نے ہر چیز کو اندازہ مقرر کیا، رہنمائی کی۔ اسی طرح ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم ہدا۔ اب دیکھیں یہ جو آیت ہے نا، اللہ نے پیدا کیا ثم ہدا، پھر رہنمائی کی، تو یہاں مراد وہ پہلی قسم ہے فطری، کہ مرغی کا جو بچہ ہے نا چوزا، اس کو فطری طور پہ اللہ نے ہدایت دی ہے، تو یوں دانہ چگے گا؟ اس نے کسی یونیورسٹی میں پڑھا ہے، کوئی ڈگری اس نے حاصل نہیں کی، اس کو اب اللہ نے فطری طور پہ بتا دیا کہ بھئی تو ماں کے قریب رہے گا، سکون ملے گا، بلی سے اپنے آپ کو تو نے بچانا ہے۔ تو یہ ساری تعلیم اس کو اللہ نے دی ہے، فطری ہدایت ہے۔ اب مثلاً جو بچہ پیدا ہوتا ہے، شیرنی کا بچہ ہے، کتی کا بچہ ہے، بکری کا بچہ ہے، انہوں نے کسی جگہ تعلیم نہیں لی، لیکن ان کو پتہ ہے کہ اپنے ماں کا دودھ کس طرح پینا ہے، ماں کے قریب کیسے رہنا ہے۔ اب یہ جتنے جانور ہیں ان سب کو اللہ نے یہ ہدایت دی ہے، فطری ہدایت۔ اب جب بچہ انڈے میں پورا ہو جاتا ہے، ماں کو اللہ نے اتنی سمجھ اور فہم دی ہے کہ وہ اب چونچ مارتی ہے، انڈا ٹوٹتا ہے اور چوزا نکلتا ہے، اب اس نے کہیں پڑھا نہیں ہے، یہ فطری ہدایت ہے۔ دیکھیں جانوروں کے بچے عقل مند ہیں، انسان کا بچہ بیوقوف ہوتا ہے جب وہ بھوکا ہوتا ہے تو روتا ہے اور کوئی کام اس کا نہیں۔ جانور کا بچہ بھوکا ہوتا ہے، خود دانہ چگتا ہے، اپنا انتظام خود کرتا ہے۔ انسان کا بچہ 2.5 سال 3 سال تک بیکار ہوتا ہے، بس اس کا کام رونا، کھانا پینا، پیشاب پخانہ کرنا ہے۔ اور انسان جاہل ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، انسان کچھ نہیں جانتا، یعنی انسان جاہل پیدا ہوا ہے۔ اور یہاں فطری ہدایت، جانور کے پاس فطری ہدایت ہے، والذی قدر فہدی، یا ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم ہدی۔ تو بہرحال میں نے ایک بات عرض کی، فطری ہدایت میں انسان اور غیر انسان سب کو شامل ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ کسبی۔ اب لکھیں کسبی ہدایت کے 4 درجات ہیں۔ کسبی ہدایت وہ ہوتی ہے جو انسان کو محنت سے حاصل ہوتی ہے، اس کے 4 درجے۔ پہلا درجہ ہے انابت۔ انابت کہتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا، یعنی ضد اور عناد چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے چنتا ہے، جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ اب یہ رہنمائی کیا ہے؟ انابت ہے، یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ ہے ہدایت۔ دوسرا درجہ ہدایت، یہ انابت کے بعد اور رجوع اللہ کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ پہلے انابت ہوتی ہے، بعد میں کیا ہوتی ہے؟ ہدایت ہوتی ہے۔ ہدایت جیسے ہم دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہدایت ہے، انابت کے بعد ہے۔ تیسرا درجہ ہے استقامت، یہ استقامت ہدایت کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ ہدایت تو حاصل ہو گئی، اب ہدایت پہ کیا رہنا ہے؟ جمے رہنا ہے، استقامت اختیار کرنی، یہ تیسرا درجہ ہے۔ چوتھا درجہ ہوتا ہے ربط القلب، ربط را با طوا، ربط القلب، یعنی رسوخ اور پختگی حاصل ہو جائے، ہدایت پر رسوخ ہو،
ہدایت پر پختگی حاصل ہو جائے، یہ سب سے اونچا درجہ ہے، اور یہ درجہ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو حاصل تھا۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ رب العزت نے ان درجات کا تذکرہ کیا ہے بعض کا۔ دیکھیں مثلا ان درجات کا تذکرہ اس آیت میں ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اب دیکھیں اس آیت میں دوسرے اور تیسرے درجے کا بیان ہے نا، کہ جب انسان کو ہدایت مل گئی تو ثم استقاموا، اب اگر وہ مستقیم رہے گا تو اس پر فرشتے اتریں گے۔ تو اب یہاں ہدایت کا تذکرہ ہے اور ہدایت کے بعد تذکرہ ہے استقامت کا۔ سورہ کہف کی آیت میں اس کا تذکرہ ہے ربط القلب، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، اس میں تینوں درجات کا ذکر ہے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، اس میں تذکرہ ہے ہدایت کا۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم میں تذکرہ ہے ہدایت کا، اور وزدناہم ہدی اس میں تذکرہ ہے استقامت کا۔ وربطنا علی قلوبہم اس میں تذکرہ ہے ربط القلب کا۔ کیا سمجھے؟ دیکھو استقامت کا تذکرہ تو اس آیت میں نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس میں استقامت آ گیا۔ اور میں نے آپ کو کہا سورہ کہف کی جو آیت ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم، تو اس میں جو پہلا جملہ ہے نا آمنوا بربہم، اس میں ہدایت ہے، اور وزدناہم ہدی میں استقامت ہے، اور وربطنا علی قلوبہم اس میں ربط القلب ہے۔ تو یہ ہدایت کے ہو گئے کل 4 درجات۔ یہ تفصیل میں نے عرض کی ہے جواہر القرآن جلد 1 صفحہ 11 اور 12۔ اب صراط کے بعد لفظ مستقیم، امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مستقیم اصل میں تھا مستقوم، مستقوم واو کا کسرہ ما قبل کو دیا اور اس کی مناسبت سے یا سے بدلا تو ہو گیا مستقیم۔ اب استقامت کس کو کہتے ہیں؟ ملا علی قاری رحمہ اللہ مرقات المفاتیح میں فرماتے ہیں استقامت کہا جاتا ہے تمام مامورات کی ادائیگی کرنا، منہیات سے اپنے آپ کو بچانا، صراط مستقیم پہ گامزن رہنا۔ اور مولا علی قاری لکھتے ہیں الاستقامت خیر من الف کرامت، الاستقامت خیر من الف کرامت، استقامت 1000 کرامتوں سے بہتر ہے، استقامت 1000 کرامتوں سے۔ دیکھیں اگر ایک آدمی کی کرامت ہے کہ وہ پانی پر چلتا ہوا جا رہا ہے، پانی میں تیر رہا ہے، اوپر سے چلتا ہوا جا رہا ہے، ایک آدمی ہوا میں اڑ رہا ہے، کرامت ہے اس کی، لیکن اگر اس میں استقامت نہیں ہے، ابھی پانی پہ تیر رہا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، مصلی بچھا رہا ہے، پانی پہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن معاذ اللہ کل اگر وہ کافر ہو جاتا ہے، استقامت نہیں ہے، تو یہ کرامت فائدہ دے گی؟ نہیں دے گی۔ اسی لیے کسی کو ہوا میں اڑتا دیکھ کر، پانی پہ چلتا دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے جب تک یہ نہ دیکھو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے یا نہیں، سنتوں پر زندگی گزار رہا ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ ہوا میں اڑنا کمال نہیں ہے، سارے پرندے ہوا میں اڑتے ہیں، ہوا میں اڑنا کمال نہیں ہے، سارے پرندے، پانی میں تیرنا کمال نہیں ہے، ساری مچھیاں پانی میں تیرتی ہیں۔ تو تیرنا کمال نہیں ہے، اڑنا کمال نہیں ہے۔ مکھی کہاں اڑتی ہے؟ مکھی بھی اڑتی ہے نا، تو مکھی کا کوئی مقام ہے نہیں۔ اصل چیز ہے دین پر مستقیم رہنا۔ اس لیے اگر ایک آدمی دین پر نہیں ہے، بدعت پہ چل رہا ہے، اور بھلے وہ ہوا میں اڑ رہے، تو یہ نہیں کہہ رہے بڑا پیر ہے، وہ پیر نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔ جو حضور کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، آپ کے اسوہ حسنہ پر اس کی کوئی کرامت بھی نہ ہو، تب بھی اللہ کے ہاں اس کا بڑا درجہ ہے۔ جس کی سینکڑوں کرامتیں ہوں لیکن اس کا طرز زندگی حضور کے مطابق نہیں ہے، تو یہ استدراج تو ہوگا، اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، کسی وقت اللہ اس کو پکڑ سکتا ہے۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں ابو الحسن علی نوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے بزرگ تھے، صاحب کرامت بھی تھے، تو لیکن ان کی بیوی بڑی شریر تھی،
ہر وقت ان سے جھگڑا، ہر وقت جھگڑا، لیکن یہ بڑے نیک آدمی تھے، صبر کرتے تھے، برداشت کرتے تھے۔ ایک دن ایک مرید نے جنہوں نے اس کا بڑا تذکرہ سنا تھا، وہ ان سے ملنے کے لیے آیا، ایڈریس پوچھا، حضرت کے گھر آیا، دروازے پہ دستک دی تو حضرت کی گھر والی نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا فلاں جگہ سے۔ کیوں آئے ہو؟ کہا بھئی حضرت سے استفادہ کرنا ہے، حضرت کی صحبت لینی ہے، بڑے اللہ والے ہیں۔ گھر والی نے فوراً غیبتیں شروع کی، تمہیں دنیا میں کوئی اور نہیں ملا، تم ادھر اس کے پیچھے آ گئے ہو، یہ تو ایسا ہے ویسا ہے، اس کی کمی کوتاہیاں اور یہ بیان کرنا شروع کر دی، بڑی تنقید کی اپنے شوہر پہ۔ اب اس مرید نے کہا میرے دل میں آیا واپس چلا جاؤں، لیکن میں نے کہا چلو اتنا سفر کیا ہے، شیخ سے کو دیکھ تو لوں، مل تو لیتا ہوں۔ میں نے پوچھا بھائی وہ شیخ کہاں ہے؟ کہا دیکھو یہیں کہیں ہوں گے۔ باہر گئے، لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا شیخ اس ٹائم جنگل میں عبادت کرتے ہیں۔ یہ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ جو شیخ ہے نا، وہ شیر پر بیٹھا ہوا ہے، سواری کر رہا ہے، اور ہاتھ میں سانپ ہے، اس نے اپنا عصا بنایا ہوا ہے، سانپ کے ذریعے سے مارتا ہے، اور بیٹھا کس پر ہے؟ شیر پر بیٹھا ہے۔ مرید نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا واقعی یہ تو بڑا پہنچا ہوا پیر ہے، بڑا اللہ والا آدمی ہے، کہ لوگ تو گاڑیوں کی سواری، گھوڑوں کی سواری، یہ تو شیر کی سواری ہے۔ اس نے کہا واقعی مجھ سے غلطی ہوئی، تو بڑا اللہ والا ہے۔ فوراً حضرت کے پاس پہنچا، حضرت آپ کی بیوی تو ایسی کہتی ہے، اللہ نے تو آپ کو بڑا مقام دیا۔ تو حضرت خاموش ہو گئے، تو کہا کوئی بات نہیں، میں اس کو برداشت کرتا ہوں، اس کی بد اخلاقی ہے، میں گوارا کرتا ہوں، اللہ نے مجھے یہ عزت اور مقام دیا ہے۔ اب ان کے دل میں ایک بات آئی کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسی کرامت دے دے تاکہ میری بیوی کے دل میں میری محبت آ جائے، کوئی ایسی بات سامنے آ جائے نا۔ عوام اور عورتیں کرامت سے بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ ایک آدمی 5 وقت کا نمازی ہو، بڑا دیندار ہو، اس سے نہیں، لیکن وہ کرامت کوئی صادر ہو جائے تو بڑا اللہ والا، بڑا پیر ہے۔ تو یا اللہ کوئی ایسی کرامت ہو کہ تاکہ میری گھر والی کے دل میں میری محبت آ جائے۔ اللہ نے ان کو کرامت دی، یہ ہوا میں اڑنے لگے۔ ان کی بیوی اتفاق سے گھر کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اب وہ صحن میں تھی، اچانک اس نے دیکھا کوئی اوپر سے ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا ہے، جو نظر پڑی تو تیزی میں گیا، تو یہ پہچان نہیں سکی تھی کہ میرا شوہر ہے۔ تو جب یہ گھر واپس آئے تو ایسے باتیں ہو رہی تھی، اس نے کہا تو کیا اللہ والا ہے، پیر تو وہ ہوتا ہے جو ہوا میں اڑتا ہے، آج میں نے دیکھا ایک آدمی تھا جو ہوا میں اڑ رہا تھا، تو وہ اللہ کا ولی ہے۔ اس نے کہا وہ میں ہی تو تھا۔ تو بیوی نے آگے سے کہا تبھی تو ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہا تھا۔ یعنی دیکھیں اب یہاں پر اس غریب کی کرامت بھی ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی اس نے درمیان میں ایک نقص نکال دیا۔ اس لیے ایک بات میں نے جو ملا علی قاری کے حوالے سے عرض کی، الاستقامت خیر من الف کرامت، استقامت 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ تو منفی سوچ ہمیشہ نقصان دیتی ہے، مثبت سوچ سے ہمیشہ گھر آباد ہوتے ہیں۔ اب آگے عنوان ہے صراط مستقیم سے روکنے والی 5 قسم کے افراد ہیں۔ 5 قسم کے افراد ایسے ہیں جو انسان کو صراط مستقیم سے روکتے ہیں۔ نمبر 1 شیطان۔ سورہ اعراف آیت نمبر 16 ہے، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ کہنے لگا اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، تیری ذات کی قسم میں ضرور بیٹھوں گا راستوں میں اور میں ان کو بھی گمراہ کروں گا۔ تو معلوم ہوا صراط مستقیم سے روکنے والا پہلا فرد کون ہے؟ شیطان ہے۔ نمبر 2 سادات اور کبراء، سردار۔ نمبر 2 سردار۔ سورہ احزاب آیت نمبر 67، وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا سبیلا۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ان سرداروں نے اور بڑوں نے جن کا ہم نے کہنا مانا، انہوں نے ہمیں بھٹکا دیا۔ تو معلوم ہوا صراط مستقیم سے کبھی سردار بھی روکتے۔ نمبر 3 احبار السوء والرہبان۔ احبار السوء یعنی یہ وہ پیشوا جو یہود کے پیشوا تھے نا، یہود کے علماء، یہود کے عبادت گزار، وہ ان کو غلط راستہ دکھاتے تھے، مال پہ بک جاتے تھے، دین میں تحریف کرتے تھے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ ایمان والو، بہت سارے لوگ احبار اور رہبان میں سے ایسے ہیں جو لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور سیدھے راستے سے روکتے ہیں۔ نمبر 4 ہر کافر اور ظالم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 45،
الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، جو روکتے ہیں سیدھے راستے سے اور ٹیڑھا راستہ نکالتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ نمبر 5، جو اپنے نبی کا مخالف ہو۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 30، وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیے۔ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، کچھ دن فائدہ حاصل کرو، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اب دیکھیں اگلی آیت کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ امام رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی 2 صفتیں بیان کی ہیں، ایک ایجابی اور ایک سلبی۔ صراط مستقیم کی 2 صفتیں بیان کی ہیں، ایک ایجابی اور ایک ایجابی صفت کیا ہے؟ صراط الذین انعمت، ان کا راستہ جن پہ انعام کیا، ایجابی۔ اور آگے غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ نہیں جو گمراہ ہیں جن پر غضب ہے، وہ سلبی۔ تو صراط مستقیم وہ ہوگا جس میں 2 صفتیں ہوں گی، ایجابی اور سلبی۔ دیکھیں تو کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، کلمہ توحید، اس میں بھی لا الہ سلب ہے اور الا اللہ ایجاب ہے۔ سالبہ کلیہ کی نقیض ہوتی ہے موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ کی نقیض ہے موجبہ جزیہ۔ لا الہ سالبہ کلیہ، الہ نکرہ تحت النفی ہے نا، لا الہ کوئی معبود نہیں، کوئی خالق نہیں، یہ سالبہ کلیہ۔ الا اللہ موجبہ جزیہ، الا اللہ موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ کی نقیض آ گئی، کوئی معبود نہیں ہے، ہاں ہے تو ایک ہی معبود ہے، وہ ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزیہ۔ سمجھ گئے؟ اب ایمان لانا موجبہ کلیہ ہے، کفر سالبہ جزیہ۔ ایمان لانے کے لیے نا ساری باتوں کا اقرار ضروری ہوتا ہے، موجبہ کلیہ سب کو ماننا ہے، لیکن کفر سالبہ جزیہ ہے، کسی ایک کا بھی انکار کرو تب بھی کفر ہے۔ وہاں سالبہ کلیہ نہیں ہے کہ سب کا انکار کرو تب کافر ہوں گے، ایک بات کا بھی انکار کر دو تو انسان کافر ہے۔ تو ایمان نام کس کا ہے؟ موجبہ، ایمان نام ہے موجبہ کلیہ سب کو ماننا، اور کفر نام ہے سالبہ جزیہ۔ اور لا الہ سالبہ کلیہ ہے، اور الا اللہ اس کی نقیض موجبہ جزیہ۔ اب یہاں نفی پہلے اس بات بعد میں نا، لا الہ نفی پہلے، الا اللہ اس بات بعد میں۔ وجہ کیا ہے؟ کسی بھی چیز کی جو تزیین ہوتی ہے نا وہ بعد میں ہوتی ہے، اور صفائی جو ہوتی ہے نا تخلیہ وہ پہلے ہوتا ہے۔ تو پہلے اپنے دل کو غیر اللہ سے صاف کرنا ہے، تخلیہ، بعد میں الا اللہ سے تزیین ہوگی۔ تو اسی لیے پہلے غیر اللہ کے سب خیالات ختم کرنے۔ تو یہ بات میں نے آپ کو یہاں سے عرض کی کہ امام رازی رحمہ اللہ کہتے ہیں صراط مستقیم وہ ہوگا جس میں 2 صفتیں ہوں، ایجابی بھی اور سلبی بھی۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا، امام رازی کہتے ہیں کسی شیخ کی اتباع کرنی چاہیے، یعنی شیخ کی اقتداء انسان کرے، کسی کو اپنا شیخ بنا کر اپنی باطنی اصلاح انسان اس کے واسطے سے کرے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلو جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے چلو۔ تو انعام یافتہ وہی لوگ ہیں جو نیک لوگ ہیں، صلحاء ہیں، تو اس لیے نیک لوگوں کا راستہ اپنانا، اللہ والے انسان کے ہاتھ پر بیعت کرنا، یہ شریعت میں گویا کیا ہے؟ مطلوب ہے۔ اس لیے امام رازی کہتے ہیں وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْمُرِيدَ لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى الْوُصُولِ إِلَّا إِذَا اقْتَدَىٰ بِشَيْخٍ يَهْدِيهِ إِلَىٰ سَوَاءِ السَّبِيلِ، کسی نیک آدمی ہوگا اس کے واسطے سے آدمی وہاں پہنچ سکتا ہے، ورنہ آدمی وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ اب عنوان ہے صراط مستقیم کا مصداق، کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، مصداق کیا ہے؟ تو علامہ زمخشری رحمہ اللہ تفسیر کشاف میں فرماتے ہیں والمراد طریق الحق، والمراد طریق الحق وهو ملت الاسلام، والمراد طریق الحق، اس سے مراد حق راستہ ہے اور وہی راستہ ہے ملت اسلام۔ تو یعنی سیدھا راستہ وہی ہے جو اسلام کا راستہ ہے۔
عنوان لکھیں صراط مستقیم کی تفسیر اسلام اور قرآن کے ساتھ کرنا درست نہیں ہے۔ صراط مستقیم کی تفسیر اسلام اور قرآن کے ساتھ کرنا درست نہیں ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ وجہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بعض حضرات نے کہا اس سے مراد قرآن ہے، لیکن یہ تفسیر اس لیے درست نہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم بدل ہے نا، کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے۔ تو اب پہلے لوگ جو جن پر انعام ہوا ان کے پاس تو قرآن بھی نہیں تھا، اور ان کے پاس تو دین اسلام بھی نہیں تھا۔ قرآن اور اسلام تو اللہ نے ہمیں دیا نا، پہلی شریعتوں میں تو نہیں تھا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں پہلی شریعت میں نہ قرآن تھا نہ اسلام تھا۔ تو یہاں مراد صراط مستقیم سے وہ راستہ ہے جو حق پہ چلنے والا، جنت تک پہنچانے والا۔ اگر صرف آپ قرآن کہو گے تو قرآن تو پہلی شریعت میں نہیں تھا، اسلام تو پہلی شریعت میں نہیں تھا۔ اس لیے امام رازی رحمہ اللہ نے اس کی تردید کی ہے۔ قال بعضهم الصراط المستقیم الاسلام وقال بعضهم القرآن وهذا لا يصح، اور یہ تفسیر درست نہیں۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے بھی یہی بات روح المعانی میں کہی ہے کہ اس کی تفسیر اسلام کے ساتھ قرآن کے ساتھ کرنا درست نہیں ہے۔ کا امام رازی نے اس کا رد لکھا ہے، اور وجہ وہی ہے کہ متقدمین میں جو لوگ پہلے گزرے پہلی شریعتوں میں قرآن اور اسلام نہیں تھا۔ اب دیکھیں یہاں صراط کے ساتھ قید کون سی آئی؟ مستقیم۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف راستہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ وہ راستہ مطلوب ہے جو سیدھا۔ ہر راستہ انسان کو جنت نہیں پہنچائے گا، وہ راستہ پہنچائے گا جو بالکل سیدھا ہو۔ اب عنوان ہے لفظ استقامت قرآن کریم میں 4 معنی میں استعمال ہوا ہے، 4 معنی میں استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1 پیغام پہنچانا، جیسے فاستقم کما امرت۔ نمبر 2 دعا اور دعوت، جیسے قد اجیبت دعوتکما فاستقیما۔ نمبر 3 نیکی کے کاموں کی طرف متوجہ ہونا، جیسے استقیموا ولن تحصوا۔ اور چوتھا ثابت قدمی اختیار کرنا، جیسے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ بصائر ذوی التمییز جلد 2 صفحہ 146۔ اب ترکیب صراط الذین انعمت علیہم، ترکیب میں کیا واقع ہے؟ بدل الکل۔ بدل الکل کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ تابع ہے جو مقصود بالنسبت ہوتا ہے، اور اس کا مفہوم بعینہ ہی مطبوع کا مفہوم ہوتا ہے۔ یعنی سیدھا راستہ کون سا سیدھا راستہ؟ وہ سیدھا جس پر تو نے انعام کیا۔ دیکھیں اس کی مثال نا، جاءنی زید اخوک، آپ نے کہا میرے پاس زید آیا۔ اب زید نام کے تو بہت سارے لوگ تھے، تو جب آپ نے اخوکا کی وضاحت کی تو ابہام دور ہو گیا۔ جب ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ سیدھے راستے پر چلا، تو ابہام میں سیدھا راستہ ہے کون سا؟ تو آگے بدل الکل آ گیا کہ وہ راستہ ہے جس پر اللہ نے انعام کیا۔ کیا استاد تو نہیں استاد، یہ باہر نظر رکھنا نا، استاد آئے بتانا۔ اب عنوان لکھیں بدل بنانے کا فائدہ۔ اللہ رب العزت نے صراط الذین انعمت کو جو ذکر فرمایا بدل ہے یہ، تو بدل کے 2 فائدے ہوتے ہیں، بدل کے 2 فائدے۔ نمبر 1 تاکید، نمبر 2 تنصیص۔ بدل کیوں آتا ہے؟ تاکید پیدا کرتا ہے، اور کیوں آتا ہے؟ صراحت کے لیے۔ اب دیکھیں تاکید ہو گئی، یا اللہ سیدھا راستہ، کون سا سیدھا؟ جس پر انعام ہے، تاکید ہے۔ نمبر 2 تنصیص کیا ہے؟ اس کی صراحت ہے۔ اب معلوم نہیں تھا نا سیدھا کون سا ہے، تو بدل کے ذریعے اس کی صراحت ہو گئی۔ تو یہ 2 فائدے بیان کیے ہیں امام ابو سعود نے تفسیر ابو سعود میں، وفائدتہ التاکید والتنصیص، اس کا فائدہ ہے تاکید اور تنصیص۔